اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے بچنے اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کے وعدہ فرما کر اب اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت ہم جو آج پڑھیں گے یہ کس بارے میں ہے؟ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے۔ پھر یہ ہے کہ حسد، رشک، عداوت، اس کا کیا علاج ہے، اور اگر کسی دوسرے کے پاس نعمتیں ہیں تو پھر ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے۔ سورۃ نساء کی ان آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والا، اور نہ، تتمنوا، تم تمنا کرو، ما، اس کی جو، فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ نے، بھی، ساتھ اس کے، بعضکم، تمہارے بعض کو، علی بعض، بعض پر، للرجال، مردوں کے لیے، نصیبن، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، اکتسبوا، انہوں نے کمایا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیبن، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، اکتسبنا، انہوں نے کمایا، واسألوا، اور سوال کرو، اللہ، اللہ سے، من فضلہ، اس کے فضل کا، یعنی اللہ سے اس کا فضل مانگو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بکل، ہر شیء، چیز کو، علیما، خوب جاننے والا۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں اگر زیادہ دیا ہے تو تم اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ جو شخص کماتا ہے، جو شخص جو محنت کرتا ہے، اس کو اس کے مطابق ہی ملتا ہے۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے تو ان کا حصہ بھی اس کے مطابق ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یعنی بجائے حسد کرنے کے، عداوت رکھنے کے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو۔ وہ کس طرح مانگو؟ ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک فضلک العظیم۔ یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس آیت میں ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت دی جا رہی ہے، جس کو اگر ہم ملحوظ رکھیں تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بہت ہی امن نصیب ہو جائے، یعنی اگر ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے درمیان میں حیثیتوں کا بھی فرق ہے، شکل و صورت کا بھی فرق ہے، کسی خوش آواز ہے تو کوئی بد آواز ہے، کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے، کوئی پیدائشی طور پر کوئی نقص لے کر پیدا ہوا ہے تو کوئی صحت مند پیدا ہوا ہے، کسی کی ذہنی قوت کیسی ہے، کسی کا ذہن کتنا ہے، کیسا ہے، تیز ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حالت میں پیدا کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ کسی کو معاش کے ذرائع زیادہ دیے ہیں اور کسی کو پھر کم دیے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ اس فرق کو فطری حدود سے بڑھا کر اسے اپنے مصنوعی امتیازات کا اس پر اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر فساد رونما ہو جاتا ہے کہ وہ اس فرق کو، اس امیر غریب کے فرق کو، یا خوبصورت یا بدصورت یا اس قسم کے فرق کو مٹانے کی خاطر نہ پھر فطرت سے ہی جنگ کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جیسے کسی شخص سے اپنے مقابلے میں کسی کو بڑا ہوا دیکھتا ہے تو وہ پھر بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بے چین ہو جاتا ہے تو یہی چیزیں پھر رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فضل کو جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو نوازا ہے اس کو پھر ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اور مختلف تدبیریں شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر مختلف قسم کے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ فرمایا ہے اور اس ہدایت دے رہے ہیں اس حسد سے بچنے کی، اس ذہنیت سے بچنے کی، کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہوا ہے اس کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا کرو۔ دعا ہم نے ابھی پڑھی ہے، اللہم انی اسألک فضلک العظیم۔ وہ جس فضل کو اپنے علم اور حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا ہے ان کا حصہ اس کے مطابق ہے، اس کا مطلب جہاں تک یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس شخص نے جو بھی محنت کی ہے، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے، تو ان کو اس کے مطابق ہی حصہ ملے گا، نہ تو عورت کو مرد سے کم ملے گا اور نہ ہی مرد کو عورت سے کم ملے گا۔ جس نے جیسی نیکی کی ہے اس کو وہی اجر، جس نے جیسی برائی کی ہے اس کو وہی حساب دیا جائے گا۔
यानी किसी में कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। यानी इस आयत में अब यही कहा जा रहा है कि ख़ानदानी ज़िंदगी में एक दूसरे पर मिलने वाली फ़जीलत है, जो घर में रहने वालों को भी मिलती है। यानी मुख्तलिफ़ बहन भाई जो हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं। फिर यह है कि हमें मनफी सोच से बचना चाहिए, ना कि हसद शुरू कर दें या दूसरों को मिलने वाली सलाहियतों पर रश्क शुरू कर दें, हसद करना शुरू कर दें। वाली कुल्ली, और हर एक के लिए जालना बना दिए हमने मवालिया वारिस, यानी मर्द और औरतें वारिस हैं, मिम्मा उसमें से जो तारका छोड़ जाएं अलवालिदान वालदैन, यानी यहाँ पर फिर एक विरासत की तकसीम के बारे में बयान आ गया है। वल अकरबून और रिश्तेदार, वल्लज़ीना और वो जिनको अक़दत बांध रखा है, यानी ऐमानुकुम तुम्हारे अहदो पे माँ, फ़ातूहुम पस दो तुम उन्हें नसीबहुम हिस्सा उनका, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अला ऊपर कुल्ली हर शैइन चीज़ के शहीदा खूब गवाह। इस आयत में एक बार फिर तरका यानी विरासत का माल उसके बारे में फ़रमाया जा रहा है, और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ जाते हैं। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहद पैमा हो तो उनको उनका हिस्सा दो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगरान है। अब इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? कहा जा रहा है कि अहले अरब में ये कायदा था कि जिन लोगों के दरमियान में दोस्ती और भाईचारा के अहद पैमा हुआ करते थे तो वो एक दूसरे की मिरास के हकदार बन जाते थे। इसी तरह जैसे किसी ने बेटा बना लिया था, वो मुंह बोले बाप का वारिस करार पाता था। तो इस आयत में जाहलियत के उस तरीके को मनसूख करते हुए इरशाद फरमाया जा रहा है कि विरासत तो उसी कायदे के मुताबिक रिश्तेदारों में तकसीम होनी है जो हमने मुकर्रर किया है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कायदा हमने मुकर्रर किया है विरासत उसके मुताबिक तकसीम होगी। यानी अब इस आयत में ये समझाया जा रहा है कि जो मुंह बोला बेटा या बाप हैं तो वो विरासत के हकदार नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जिन लोगों से तुम्हारे अहद व पैमा हों उनको अपनी ज़िंदगी में यानी विरासत तो मरने के बाद तकसीम होती है ना, ज़िंदगी में उनको तुम जो चाहो दे सकते हो। इन आयत से हमें क्या पता चलता है कि मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क अल्लाह की तकसीम है। हसद या मुकाबले से बचना चाहिए, क्योंकि हर एक को उसकी कोशिश और उसकी मेहनत के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। फिर ये जो असल हल बताया जा रहा है हसद का, रश्क का, वो कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला से दुआ करो और उसके फ़ज़ल को तलब करो। यानी हमें मुकाबले और हसद से बचना चाहिए और अपने लिए दुआ करते रहना चाहिए। फिर इसमें विरासत के असूल यानी हर एक का मुकर्रर हिस्सा बताया गया है, और फिर यह है कि जिससे आपने कोई वादा किया है तो उसको भी पूरा करना लाजमी है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक पर गवाह है। हमारी इन आयत में से जो आयत आपको पुरअसर लगी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये खैर दूसरों तक भी पहुंच सके, और जो नावाकिफ़ हैं अल्लाह ताला के अहकामात से और इन मामलात से, अल्लाह ताला शायद उनको हिदायत दे दे और उनको कुछ ना कुछ इल्म हासिल हो जाए। कुरान के साथ जुड़े रहें और इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।